فقیر کو کروڑ پتی بنانے والا عمل۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی تمام تر جائز حاجات، ضروریات کو اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا عمل بڑا خاص ہے، یہ رزق کے لیے بھی ہے، کاروبار کے لیے بھی ہے اور دیگر تمام تر معاملات کے لیے۔ مثال کے طور کے اوپر بعض لوگ قرض کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے بھی ہے، اور جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، یہ عمل اس کے لیے بھی ہے۔ اور اگر کسی کو اپنے کسی جانے انجانے دشمن کا خوف ہے تو وہ بھی یہ عمل کرے۔ کوئی بہت زیادہ مصیبتوں کا شکار ہے، بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، وہ بھی یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے تمام تر مسائل، تمام تر مصیبتیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ فضل فرما دیں گے آپ کے اوپر، اور آپ کی ضروریات، حاجات اللہ رب العزت کے خزانوں سے پوری ہو جائیں گی اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ اس عمل کو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جو میں عمل آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جو باتیں میں شروع میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں اور ان کو ہمیشہ جب تک میں ہوں میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ وہ یہ 3 باتیں ہیں، 2 چیزیں ان میں سے پہلی چیز یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، دوسری چیز یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے، تیسری چیز یہ بھی ہمارے اوپر ایک حکم ہے، اور اس میں پھر نفلی اور واجبی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ چلیے پہلی بات وہ ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی ایسا عمل ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اس کے بغیر مسلمان کا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ نماز کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا کوئی بھی عمل ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ نماز کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، رضا بھی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کا خاص فضل کرم اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ رزق کے معاملات نماز کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ مؤذن اذان کے اندر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ معلوم یہی ہوا کہ نماز کے اندر ہی مومن کی کامیابی ہے۔ نماز پڑھیں گے کامیابی ملے گی، نماز نہیں پڑھیں گے ہم بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کام کو اپنی زندگی کا ایسا لاحِ عمل بنائیں، ایسا مقصد بنا لیں کہ اس کے بغیر کبھی بھی چین نہ آئے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کرنی ہے، جتنی ہو سکے آسانی کے ساتھ، جتنی آپ کر سکیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کو کیا کریں۔ 1 رکوع ہے، 2 رکوع ہیں، یا پھر 1 پارہ ہے، جتنی آپ کر سکتے ہیں اتنی آپ نے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور خصوصاً جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور روزانہ کیا کریں، کہ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت پورے دن کے رزق کا انتظام ہمارے لیے فرما دیتے ہیں۔ صدقہ و خیرات اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے اپنی طاقت کے مطابق۔ اس کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ نے اتنے پیسے یا پھر اتنا راشن آپ نے صدقہ و خیرات کرنا ہے، بلکہ آپ اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کریں گے، جتنی آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ 10 روپے کی طاقت ہے، یا پھر آپ کو 1000 کی ہے یا 10,000 کی ہے، جتنی آپ کو طاقت ہے آپ اتنا صدقہ کر دیا کریں، یہ ضرور کیا کریں۔ اس کو جب ہم سمجھ گئے نا کہ صدقہ کرنے کے فوائد کیا ہیں، اس کے بینیفٹ کیا ہیں، تو یقین مانیں اس سے ہم بہت بڑے بڑے مسائل جو ہیں اپنے، وہ صدقہ کرنے سے بھی حل کروا سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں عمل کی طرف، کہ عمل اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ ناظرین اکرام، یہ عمل آپ نے دن میں 2 مرتبہ، یعنی 24 گھنٹوں میں آپ نے اس کو 2 مرتبہ کرنا ہے۔ ایک نماز فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور دوسرا رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے تمام تر معمولات جو آپ کے ہیں ان سے فارغ ہو جائیے، ان سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر آ جائیے، یا پھر جائے نماز ایک مخصوص کر لیں، جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور باوضو ہو کر بیٹھیں۔
پھر آپ یہ عمل کریں گے۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے جو معمولات تسبیحات وغیرہ ہیں وہ آپ کر لیتے ہیں، تو تسبیحات کرنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ خواتین، ایسی خواتین جو ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، لیکن ان کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ فجر کے ٹائم وضو کر لیں، وضو کر کے بیٹھ جائیں اور پھر یہ عمل کر لیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز ہو جائے، اذان ہو جائے، اس کے بعد وضو کریں اور بیٹھ جائیں اور پھر یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کو بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو یہ عمل آپ ہر ضرورت، ہر حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، خصوصاً رزق کے معاملات کے لیے تو اس کو ضرور کیجئے گا، آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف درود ابراہیمی پڑھ لیجئے یا کوئی بھی دوسرا درود پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ درود شریف آپ نے اول آخر پڑھ لیا۔ اپنی حاجت کو، جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جس وقت آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں۔ یعنی ملازمت ہے تو ملازمت ذہن میں ہو کہ یا اللہ اس کی برکت سے میرے لیے ملازمت کو آسان فرما دیجئے۔ اسی طرح اگر کاروبار ہے تو پھر وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس وظیفے کو کرتے ہوئے کہ یا اللہ اس کی برکت سے میرے لیے میرے کاروبار کو آسان فرما دیں، اس میں برکتیں دے دیجئے۔ یعنی جو بھی آپ کا معاملہ ہوگا اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پھر یہ عمل کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور پھر آپ ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی۔ یہ کلمات وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو جو جنت کا خزانہ ہو اس کو آپ دیکھیے کتنا اہم ہوگا وہ کلمہ، کتنے مبارک ہوں گے وہ کلمات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہہ دیں۔ تو یہ ایک تسبیح آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد، ایک تسبیح آپ نے رات کو سونے سے پہلے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی ضرورت ہوگی اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ تسبیح کرنی ہے۔ آپ 11 دن یہ عمل کر لیں، 21 دن یہ عمل کر لیں، 41 دن یہ عمل کر لیں، یعنی جب تک آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں تب تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ لیکن جاری رکھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے آپ نے اس کو پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا توکل، پورا بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو صحیح تلفظ سے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اور پھر وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ نے اپنے مقصد کے لیے خوب گڑ گڑا کر، رو کر، عاجزی سے، انکساری سے، پورے یقین، توکل کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کر لینی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یقیناً فقیر بھی کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ اس کی تمام تر ضروریات، حاجات کافی ہو جائیں گی، یہ عمل ان کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔